بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گراف سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے اور یہ بادشاہوں، شہزادوں اور ملکاؤں کے لیے ہیروں اور جواہرات کی اسپیشل پروڈکٹ بناتی ہے۔ یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں ملتی، صرف محلات میں پائی جاتی ہیں اور وہیں استعمال ہوتی ہیں۔ گراف نے 2018 میں سعودی عرب کے ولی عہد کے لیے 2 اسپیشل گھڑیاں بنائی تھیں۔ عمران خان بطور وزیر اعظم جب 18 ستمبر 2018 کو سعودی عرب کے پہلے دورے پر گئے تو ولی عہد نے وزیر اعظم کو گراف کی گھڑی دی، 2 ہیرے کے کف لنکس، سونے کا ایک پین اور ایک انگوٹھی بطور تحفہ دی۔ پوری دنیا میں حکمرانوں کو تحائف دیتے ہیں۔ یہ تحفے عموماً عجائب گھروں میں رکھ دیے جاتے ہیں یا پھر ایوان صدر یا وزیر اعظم ہاؤس میں سجائے جاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہاں 100 سال پرانے تحفے نمائش کے لیے رکھے ہیں۔ تاہم پاکستان میں روایت ذرا سی مختلف ہے۔ یہاں صدر یا وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے جاتے ہیں۔ اب توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ مغلوں کے دور میں ہندوستان میں بنا تھا۔ اس میں بادشاہوں کو ملنے والے تحائف رکھے جاتے تھے۔ بادشاہ اپنے مہمانوں اور درباریوں کو خلعت عطا کرتا تھا۔ یہ خلعت بھی توشہ خانہ میں رکھی جاتی تھی اور وہیں سے منگوا کر مہمانوں کو عنایت کر دی جاتی تھی۔ توشہ خانہ مغلوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی میں آیا، پھر وائسرائے کے پاس آیا اور قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کے پاس آ گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی دور میں سرکاری تحائف کو سرکاری ملکیت سمجھا جاتا تھا اور کوئی اہلکار انہیں ذاتی طور پر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان میں بھی شروع میں یہی روایت تھی۔ بیوروکریٹ سے لے کر صدر تک تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروا دیے جاتے تھے، لیکن پھر غالباً ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس رول میں تبدیلی آ گئی اور توشہ خانہ کے اہلکار تحائف کی قیمت کا تخمینہ لگاتے اور پھر اس قیمت کا 20% خزانے میں جمع کروا کر تحفہ حاصل کر لیتے تھے، اور تحفہ حاصل کرنے والا شخص تحفہ ذاتی استعمال میں لانے لگا۔ لہٰذا ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے رہے اور یہ سہولت اس حد تک جائز ہوتی تھی۔ ہم اب واپس عمران خان کے تحفے کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2018 میں 4 انتہائی قیمتی تحائف دیے اور روایت کے مطابق چیف آف پروٹوکول نے تحائف توشہ خانہ میں جمع کروا دیے۔ توشہ خانہ نے گراف کی گھڑی کا تخمینہ 8.5 کروڑ، کف لنکس کی مالیت 56,70,000 روپے، پین کی قیمت 15 لاکھ اور انگوٹھی کی قیمت 87,50,000 روپے ڈکلیئر کی۔ چاروں تحائف کی ٹوٹل مالیت 10 کروڑ 92 لاکھ روپے بنی اور اس کا 20% 2 کروڑ 2,78,000 روپے بنا۔ عمران خان نے یہ رقم خزانے میں جمع کرائی اور چاروں تحائف توشہ خانہ سے لے لیے۔ یہ معاملہ یہاں تک بھی جائز اور قانونی تھا، لیکن اس کے بعد سٹوری میں 2 ٹوسٹ آئے اور یہ ایک سکینڈل بن گیا۔ وزیر اعظم نے 2 کروڑ 2,78,000 روپے کی رقم اپنی ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر نہیں کی تھی۔ یہ رقم ان کے اکاؤنٹس میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ لہٰذا سوال پیدا ہوا، یہ رقم پھر کہاں سے آئی؟ دوسرا، چند ماہ بعد گراف کے دبئی آفس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو مطلع کیا، ولی عہد کے لیے بنائی گئی گھڑیوں میں سے ایک فروخت کے لیے ہمارے پاس آئی ہے، ہم کیا کریں؟ ہیڈ کوارٹر نے ولی عہد کے سیکرٹری سے رابطہ کیا اور سیکرٹری نے ولی عہد سے پوچھا۔ وہ اس حرکت پر حیران رہ گئے، تاہم انہوں نے گھڑی خریدنے کا عندیہ دے دیا اور یوں وہ گھڑی گراف نے 14 کروڑ روپے میں خرید کر ولی عہد کو بھجوا دی، اور یہ حرکت غیر اخلاقی بھی تھی، غیر قانونی بھی اور غیر سفارتی بھی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، گھڑی دبئی میں کس نے فروخت کی تھی؟ پارٹی کے چند لوگ زلفی بخاری کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ یہ الزام لگاتے ہیں خاتون اول نے گھڑی زلفی بخاری کو دی اور زلفی بخاری اسے دبئی میں فروخت کر آئے۔ میں نے اتوار کو تصدیق کے لیے زلفی بخاری سے رابطہ کیا، لیکن ان کا دعویٰ تھا میں نے زندگی میں یہ گھڑی دیکھی
اور نہ ہی میں اس معاملے میں انوالو ہوا۔ تاہم ان کا کہنا تھا عمران خان نے اگر توشہ خانہ کی رقم ادا کر دی تھی تو وہ گھڑی کے مالک تھے اور وہ اسے جہاں چاہتے اور جب چاہتے فروخت کرتے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نے 2018 سے 2021 تک غیر ملکی سربراہوں سے 58 تحائف لیے۔ ان کی کل مالیت 14 کروڑ 20 لاکھ 42 ہزار روپے بنتی ہے۔ ان میں رولیکس کی 6 گھڑیاں، سونے اور ہیروں کے لاکٹس، سیٹس، ایئر رنگز، سونے کی انگوٹھیاں اور ہیروں کے بریسلٹ بھی شامل ہیں اور انتہائی مہنگے لیڈیز بیگ بھی۔ خاتون اول کو 20 مئی 2021 کو بھی نیکلس، ایئر رنگز، انگوٹھی اور بریسلٹ ملا اور توشہ خانہ نے اس کی مالیت 58,60,000 روپے طے کی تھی اور خاتون اول نے رقم جمع کروا کر یہ تحائف اپنے لیے رکھ لیے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ تحائف عمران خان اور بشرا بی بی کو ملے یا پھر وزیر اعظم اور خاتون اول کو؟ اور یہ اگر خاتون اول اور وزیر اعظم کو ملے تو پھر ان کا اصل وارث کون ہے؟ یقیناً پاکستان۔ لہٰذا یہ کسی بھی صورت حکومت پاکستان کے ہاتھ سے باہر نہیں جانے چاہیے تھے۔ لیکن ہم یہ مان بھی لیں خزانے میں 20% رقم، یہ رقم اب 50% ہو چکی ہے، جمع کروا کر وزیر اعظم یا صدر ان تحائف کے حقدار بن سکتے ہیں، تو بھی سوال پیدا ہوتا ہے ان تحائف کو مارکیٹ میں بیچنے کی کیا تک بنتی تھی؟ یہ حرکتیں یقیناً سفارتی تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہیں اور شاید یہ وہ حرکت تھی جس کی وجہ سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان 21 سپتمبر 2019 کو سعودی شاہی جہاز پر امریکہ کے دورے پر گئے، لیکن رائل فیملی نے واپسی سے پہلے اپنا جہاز واپس منگوا لیا اور وزیر اعظم کمرشل فلائٹ سے پاکستان تشریف لائے۔ کیا یہ دنیا کی پہلی اسلامک نیوکلیئر پاور کے شایان شان تھا؟ اور کیا یہ وہ وقار ہے ہم جس کی بحالی کے دعوے کر رہے ہیں؟ عمران خان اس وقت امپورٹڈ حکومت کے خلاف سڑکوں پر جہاد کر رہے ہیں۔ یہ بے شک کریں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ گورنمنٹ اگر امپورٹڈ ہے تو بھی اس نے آتے ہی کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیا ہے۔ 5 دن میں اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس شروع ہو گئی اور یہ منصوبہ 4 سال سے بند پڑا تھا۔ اس پر 15-16 ارب روپے خرچ ہوئے تھے، مگر پچھلی حکومت بس بھی نہیں چلا سکی تھی۔ آپ اگر قومی حکومت تھے تو آپ کم از کم یہ تو کر دیتے۔ یہ حکومت ڈالر کو بھی 8-9 روپے نیچے لے آئی اور اس نے شدید مالیاتی دباؤ کے باوجود پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھانے سے انکار کر دیا اور یہ اب دیامر بادشاہ اور سی پیک کی رفتار بھی بڑھا رہی ہے۔ کراچی کے بند منصوبے بھی شروع ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو ان کاموں سے کس نے روکا تھا؟ یہ کام بھی تو کسی نہ کسی نے کرنے تھے۔ میں دل سے سمجھتا ہوں پنجاب میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے تھا، وفاق میں والد اور ملک کے سب سے بڑے صوبے میں بیٹا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، اور یہ وہ سیاسی غلطی ہے جس کا جواب اس حکومت کو روز دینا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حمزہ شہباز خواہ کتنا ہی غلط اور غیر سیاسی فیصلہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ کم از کم عثمان بزدار سے تو بہتر ہی ہوگا۔ پوری دنیا عمران خان کو سمجھاتی رہی، لیکن یہ خواجہ سرا سے اولاد نرینہ کی امید لگا کر بیٹھے رہے۔ عثمان بزدار نے پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا، لیکن 3.5 برسوں میں صوبے کا بیڑا غرق کر دیا۔ ڈی جی خان میں مشہور تھا، عثمان بزدار کے علاقے میں درخت بھی دہاڑی لگاتے ہیں، یہ بھی جب تک کچھ نہ کچھ وصول نہ کر لیں، یہ راہگیروں کو راستہ نہیں دیتے۔ بزدار کے بعد حمزہ شہباز انتہائی غیر سیاسی فیصلے کے باوجود عثمان بزدار سے بہتر ثابت ہوں گے اور پنجاب کے عوام کی سانس میں سانس آئے گی۔ عمران خان اگر آج سے 3 سال پہلے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے یا علیم خان کو موقع دے دیتے تو یہ آج جلسوں میں امپورٹڈ حکومت کے تانے بھی نہ دے رہے ہوتے، یہ آج بھی وزیر اعظم ہوتے، لیکن شاید یہ اس ذہنی کیفیت میں چلے گئے ہیں جس میں انسان خود کو ہر حال میں ٹھیک اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے۔ قائد اعظم کے بعد عمران خان دوسرے لیڈر تھے جنہیں عوام اور اسٹیبلشمنٹ کی اتنی سپورٹ ملی، لیکن افسوس انہوں نے ملک کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا
जो उन्होंने ग्राफ की घड़ी के साथ किया था। लिहाजा आज अगर उनसे घड़ी के बारे में पूछा जाए तो ये मुस्कुरा कर कहते हैं, घड़ी मेरी थी, मैंने बेच दी। और मुल्क के बारे में भी उनका यही ख्याल था, मेरा मुल्क है, मैं उसे उस्मान बुज़दार के हवाले करता या महमूद खान के। आप पूछने वाले कौन होते हैं? आप दिल पर हाथ रख कर जवाब दीजिए, क्या इस आर्ग्यूमेंट का कोई जवाब हो सकता है? अगर हाँ, तो ये जवाब कौन देगा? मेरा ख्याल है कौम यूथ के अलावा इस मंतक की कोई समझ नहीं कर सकता और ना ही इसको कोई बयान कर सकता है। शुक्रिया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।